بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ صدق اللہ العظیم۔ الاحسان کورسز کی جانب سے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی ایک اچھی پیش رفت ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سیرت کے بارے میں اویئرنیس ہوگی اور جتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلومات ہوگی انشاءاللہ اتنا ہی اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے معاشرے پر بہت اچھا امپیکٹ ہوگا، بہت اچھا اثر ہوگا۔ تو میری آپ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اس طرح کے جو سیشنز ہو رہے ہیں یہ ایک پوری سیریز ہے، اس پوری سیریز میں آپ اس کورس میں جڑے رہیں اور وقتاً فوقتاً الاحسان کورسز کے تحت یہ سیشن منعقد کروائے جاتے رہتے ہیں، تو آپ ضرور اس کا حصہ بھی بنیں اور لوگوں کو بھی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ جوڑیں۔ یہ اس طرح کے سیشن ارینج کروانا، اس کے لیے مواد تیار کرنا، پریزنٹیشن تیار کرنا، پھر اسپیکر سے بات کرنا، پورا یہ ظاہر ہے کہ ایک میکینزم ہے، پوری ایک ٹیم اس پہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو آپ حضرات کم از کم ایک عام آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اتنا تکلف تو وہ کر لے کم از کم کہ وہ سننے کے لیے وقت نکال لے۔ اگر ایک پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو ساری چیزوں کو مینیج کر رہی ہے اور ہماری عوام یہ تکلف بھی نہیں کر سکے کہ وہ ٹائم نکال کے سن لیں، تو پھر میرے خیال سے ان کو کسی سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے اور تبصرے تجزیے جو ہم کرتے رہتے ہیں بس اسی پہ پھر گزارا کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے اس کا حل کیسے نکالنا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اسی وقت ہوگا جب ہم علم حاصل کریں گے، سیرت پڑھیں گے۔ بہرحال آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کے دور کے حوالے سے بھی، اور اس موضوع پر بہت زیادہ لوگ بات چیت بھی کرتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں۔ تو 1 گھنٹے کا سیشن ہے، میں کوشش کروں گا کسی طرح اس پورے مضمون کو سمرائز کروں۔ ویسے تو یہ موضوع خود ایسا ہے کہ یہ خود ایک پورا کورس، پوری ایک سیریز کا متقاضی ہے کہ اس پہ پوری ایک سیریز کی جائے کورس کی، سیرت کی۔ تو انشاءاللہ کبھی وقت ہوگا تو الاحسان کورس کے پلیٹ فارم سے یا کسی دوسرے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ اس کی بھی ہم کوئی ترتیب بنائیں گے۔ جو موضوع ہے وہ ہے غلبہ اسلام، دعوت و جہاد سیرت طیبہ کی روشنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت بھی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بھی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ اسلام کے لیے مختلف کوششیں بھی کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی کیا تھی، آپ کی حکمت عملی کیا تھی، آپ کا پروسیجر، طریقہ کار کیا تھا، کن کن مراحل سے آپ کا یہ غلبہ اسلام کا پروسیس گزرا ہے، اور پھر آخر میں جا کے کیا نتائج حاصل ہوئے ہیں، ان پوائنٹس پر انشاءاللہ ہم کچھ بریفلی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ایک خلاصہ اس پوری پریزنٹیشن کا، یہ آخر میں بھی میں عرض کروں گا، شروع میں بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منصوبہ بندی ہے اور کسی بھی کام کو کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلوب ہے وہ انتہائی منظم، انتہائی پری پلان اور انتہائی ڈسپلن اور نظم و ضبط والا ہے۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دین کا کام اگر ہم کریں گے، کسی بھی طریقے سے کریں گے، کسی بھی منہج کو، کسی بھی اسلوب کو اختیار کر لیں گے، تو چونکہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں لہٰذا دین کا کام کرنے کی وجہ سے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہی ہوگی اور ہمیں ہر حال میں کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ ہمارا ایک مسکنسیپشن ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین کا کام ہم کر رہے ہوں اور ہمیں نقصان بھی ہو رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی دنیاوی معاملات میں، اخروی اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ جو دین کا کام کر رہا ہے وہ کامیاب ہے، لیکن کیا دین کے معاملات میں جب بھی آپ کام کر رہے ہوں گے آپ کو ہی کامیابی مل رہی ہوگی، آپ کو ہی فتح مل رہی ہوگی؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے دنیاوی اسباب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو آپ کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہم ذرا آج کی پریزنٹیشن میں، آج کے سیشن میں اس چیز کو کور کرنے کی، دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار کیا اختیار کیا، اور ہم اگر کامیابی چاہتے ہیں ہمیں اسی اسلوب پر چلنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ افراط و تفریط ہے، یعنی دو ایکسٹریم ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو بالکل غلبہ اسلام کی کسی بھی کوشش کا انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں بس مکی دور ہے اور مکی دور کے حساب سے ہم نے چلنا ہے، ہم نے کوئی غلبہ اسلام کی بات نہیں کرنی۔ دوسرا وہ ہے جو غلبہ اسلام کے لیے وہ طریقہ کار اختیار کرتا ہے کہ جو شریعت کا اور سیرت کا اور سنت سے ثابت طریقہ کار نہیں ہے۔ تو دو ایکسٹریم کے درمیان سیرت نبی سے ثابت طرز عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، جس کو انشاءاللہ ہم آج کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، یہ آپ حضرات جو ہے نا سوالات کے لیے یا ہینڈ ریز کرنے کے لیے فی الحال آپ سوالات ایک ساتھ ہی آپ واٹس ایپ گروپ میں بھیج دیجئے گا، جو ایڈمن ہے وہ بھیج دیں گے، پھر انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے۔ فی الحال یہ جو سیشن ہے اس میں سوال جواب کی اجازت نہیں ہے، تاکہ ہم اس سیشن کو پوری طرح آخر تک لے کے چل سکیں۔ اچھا جناب، چلیں جی۔ اچھا، ایک بات یہ سمجھیں کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو فطرت کا تقاضا بھی یہ ہے اور شریعت کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی بڑا ہدف ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہم طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اس میں ہم نے تدریجن وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ تدریجن کا مطلب سٹیپ بائی سٹیپ، گریجولی۔ ایسا یعنی آپ نے اگر دوسری منزل پہ چڑھنا ہے تو آپ پہلی سیڑھی چڑھیں گے، پھر دوسری سیڑھی، پھر تیسری سیڑھی، اور یوں کرتے کرتے سٹیپ بائی سٹیپ آپ دوسری منزل میں پہنچیں گے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ایک دم وہ دوسری منزل میں چھلانگ لگا کے پہنچ جائے دوسری منزل پہ، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں توڑوا بیٹھے گا اور فائدہ اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ ایون کہ اگر وہ کسی اچھی نیت سے جا رہا ہے، وہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ایک دم دوسری منزل میں چھلانگ لگا کے پہنچنا چاہتا ہے، تو نیت اس کی اچھی ہے، طریقہ کار غلط ہے، اس لیے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ شریعت کے معاملات کے اندر اگر ہم دیکھیں، ہمیں اس میں تدریج کا جو ایلیمنٹ ہے، یعنی گریجولی کسی کام کو کرنا، سٹیپ بائی سٹیپ کسی کام کو کرنا، یہ ہمیں بہت واضح ایلیمنٹ نظر آتا ہے۔ اور اگر ہم اس تدریج کے ایلیمنٹ کو ڈینائی کریں یا ہم کہیں کہ نہیں شریعت میں ایسا نہیں ہے، تو پھر آپ کو شریعت کے بہت سارے احکام ایسے نظر آئیں گے جو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، یعنی اس میں کنفلکٹ ہے۔ اگر آپ تدریج کے ایلیمنٹ کو نکال دیتے ہیں، یعنی پہلے ایک حکم تھا پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا یا اس حکم میں کوئی تبدیلی کر دی گئی، تو اگر آپ کہیں کہ نہیں پہلا حکم بھی ٹھیک تھا دوسرا حکم بھی ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں حکم ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ دونوں ضد ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا مطلب جیسے اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں ایک مکی دور ہے، ایک مدنی دور ہے۔ آپ کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ مکی دور میں شریعت کے احکام کچھ ہیں، مدنی دور میں شریعت کے احکام کچھ ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر تدریج کے عنصر کو ہم نکال دیں تو جس چیز کی مکی دور میں ممانعت تھی اس سے منع کیا جاتا تھا، مدنی دور میں اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب ان دونوں کو آپ جمع نہیں کر سکتے، اس کو آپ یہی کہیں گے کہ بھائی مکی دور چونکہ ابتدائی دور تھا، اس کو ابتدا میں ایک حکم تھا، پھر تھوڑا سا تبدیل ہوا، پھر تھوڑا سا تبدیل ہوا، پھر تھوڑا سا تبدیل ہوا، یوں کرتے کرتے وہ گریجولی ایک فائنل پوزیشن تک وہ معاملہ پہنچا ہے۔ شراب کی حرمت آپ کے سامنے ہی ہے کہ شراب عرب کے کلچر میں بہت زیادہ عام تھی، بہت عمومی رواج تھا شراب پینے کا، تو شریعت نے شراب کو ایک دم حرام نہیں کیا، اس کو گریجولی حرام کیا۔ پہلے اس کے بارے میں بتایا کہ بھائی اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے۔ پھر قرآن نے یہ کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ بھائی جب نماز پڑھ رہے ہو تو اس وقت شراب مت پیو۔ پھر اس کے بعد جا کے مکمل شراب کو حرام کر دیا گیا۔ انسانی نفسیات کا اور دنیاوی اسباب کا شریعت پورا پورا اعتبار کرتی ہے، یہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دین کی کوشش، غلبہ اسلام کی کوشش، جہاد یا قتال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری زندگی ہے وہ اسی تدریج سے عبارت ہے کہ آپ نے جو بھی کام کیا اسی اسلوب اور اسی طریقے سے کیا۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں دعوت کی ترتیب کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین کا کام شروع کیا تو آپ کی ترتیب کیا تھی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے زاد المعاد علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی یہ کتاب سیرت کے موضوع پر ایک اتھارٹی سمجھی جاتی ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سے پہلوؤں کو بڑے نمایاں طریقے سے اور زمانے کے تقاضے کے مطابق بیان کیا۔ اس کا شاید اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہوگا زاد المعاد کا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا فصل فی ترتیب الدعوہ،
کہ آپ کا دعوت کی ترتیب کیا تھی، یعنی کن کن سٹیپس میں آپ نے دعوت دین کا کام کیا۔ اب پہلا سٹیپ ہے جو قرآن حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، پہلا سٹیپ تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، آپ کی بعثت ہوئی 40 سال کی عمر میں۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ تو آپ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ بھائی اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوم کو اللہ کے دین کی دعوت دینا شروع کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ بھائی آپ اس قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جو جن کے پاس ایک طویل عرصے تک کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اور اس کے بعد 5ویں مرحلے میں آخری زمانے تک آنے والے تمام جن و انس جن تک آپ کی دعوت پہنچے ان سب کو دعوت پہنچائیں۔ اچھا، اب اس کا طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اختیار کیا؟ دیکھیں 3 سال تک جب آپ کی بعثت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ڈکلیئر کر دیا گیا، تو 3 سال تک آپ لوگوں کو دعوت دیتے تھے، لیکن خفیہ طریقے سے دعوت دیتے تھے، یعنی علی الاعلان آپ نے ایسے کھڑے ہو کر اعلان نہیں کیا کہ بھائی میں تمہیں دین کی دعوت دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھو، یہ سارے جو بت ہیں یہ سارے غلط ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے 3 سال تک خفیہ دعوت دی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، آپ گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کفالت میں تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کے دوستوں میں آپ کے بہت قریبی دوست تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شروع کیا کہ جو اپنے قریبی دوست ہیں ان کو دعوت دینا شروع کی، جیسے آدمی اپنے کسی قریبی دوست سے کوئی بات ڈسکس کر رہا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو آپ کے قریبی دوست تھے ان سے بات ڈسکس کیا کرتے تھے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عمل شروع کیا۔ تو 10 مبشرہ میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد اور کچھ حضرات ہیں جو 10 مبشرہ میں آتے ہیں، غالباً 4 صحابہ ہیں 10 مبشرہ میں سے جو حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام لائے۔ تو اس طرح خفیہ طریقے سے وہ دعوت چلتی رہی۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، سورہ حجر کی آیت نمبر 94 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا آپ وہ بات کھل کر کہہ دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور مشرکین سے اعراض کیجئے، مشرکین سے منہ پھیر لیجئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو علی الاعلان لوگوں کو دعوت دینا شروع کی۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کیا اور ان سے پوچھا، اس کے اندر جو آپ نے اسلوب اختیار کیا، پہلے لوگوں سے سوال کیا کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں تم میری تصدیق کرو گے یا تکذیب کرو گے؟ انہوں نے کہا ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ لوگ مخالفت کرنے پہ تل گئے اور مخالفت کرنے لگے، وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ اب یہ جو صفا پہاڑی پہ چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین دی، اللہ کا پیغام پہنچایا، یہ ایسا نہیں کہ آج آپ کو نبوت ملی اور کل آپ نے صفا پہاڑی سے لوگوں کو دعوت دین دینا شروع کر دی، بلکہ پہلے آپ نے اپنے قریبی دوستوں میں یہ دین کا کام کیا، اس کے بعد آپ نے علی الاعلان دعوت کا کام شروع کیا۔ اور اس کے بعد جب مخالفت کا سلسلہ بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 ہجرتوں کی اجازت دی۔ آپ جانتے ہیں ہجرت حبشہ 2 دفعہ ہوئی، ایک دفعہ ہجرت ہوئی، پھر دوبارہ ہجرت ہوئی، اور پھر اس کے بعد فائنلی ہجرت مدینہ ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوئی ہیں، مرحلہ بمرحلہ ہوئی ہیں۔ اچھا جناب، اب ہم آتے ہیں ہجرت کی طرف، ہجرت مدینہ کی بات کرتے ہیں کہ ہجرت مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پورے یہ جو سیناریو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، بنیادی طور پہ اس میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب دعوت دین کا، غلبہ اسلام کا، جہاد کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلوب ہے اس میں ہمیں ایک چیز ہر جگہ کامن ملتی ہے، اور ہمیں قرآنی احکام میں یہ چیز کامن ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو احکام دیے ہیں وہ گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجی رہی ہے دین کے کاموں کی وہ بھی اسی طرح رہی ہے۔ اب دیکھیں جب ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنی تھی تو ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم فیصلہ کیا اور آپ مدینہ منورہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ بھائی میں نے تو مکہ کے لوگوں کو بھی دعوت دی، یہ بات نہیں مان رہے۔ پھر آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے، طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ تکلیف پہنچائی، بہت زیادہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی میں جو سب سے سخت ترین دن مجھ پہ گزرا ہے وہ طائف کا وہ دن جب میں لوگوں کو دعوت دین دینے کے لیے گیا اور انہوں نے اوباش لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیا. وہ میری زندگی کا سب سے سخت دن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اندازہ ہوا کہ مکہ کے لوگ بھی دین اسلام ایکسیپٹ نہیں کر رہے, طائف کے لوگ بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے, تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آہستہ آہستہ اس بات کی اجازت ملی کہ اب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر سکتے ہیں. تو جب آپ کو یہ اشارات ملنا شروع ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کا جو میلہ لگتا تھا, جو بازار لگتا تھا عکاظ کا یا دوسرا, آپ نے وہاں جا کر لوگوں سے شخصی ملاقاتیں کرنا شروع کی اور چپکے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی کہ مکہ کے لوگوں کو پتہ نہ لگے کہ یہ باہر سے آنے والے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ باہر کے کسی شہر مدینہ یا کسی اور کو اپنے ساتھ ملا لے. اس دعوت دین کے اس اسلوب سے 6 لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اگلے سال ہم انشاءاللہ مزید لوگوں کو ساتھ لائیں گے. یہ حضرات اس بازار سے چلے گئے مدینہ منورہ. پھر آپ جانتے ہیں بیعت عقبہ اولا ہوئی. اگلے سال جب حج کے لیے یہ لوگ آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے 12 لوگ ملے اور وہ اسلام قبول کر چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھانے کے لیے بھیج دیا کہ بھائی آپ دونوں چلے جائیں اور لوگوں کو قرآن کی دعوت دینا شروع کریں, قرآن پڑھانا شروع کریں. اب 12 لوگ, 6 لوگ پہلے مسلمان ہو گئے تھے, 12 لوگ یہ مسلمان ہوئے اور حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یہ یہاں سے تشریف لے گئے. انہوں نے وہاں لوگوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا, گراؤنڈ بنانا شروع کیا, لوگوں سے شخصی ملاقاتیں شروع کی. جیسے گشت ہوتا ہے کہ کے پاس جا کے بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم دین کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں, یہ طرز عمل شروع کیا. اس سے ماحول بننے لگا. اگلے سال جب حج کا موقع آیا, جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی, دوبارہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی تو اس میں 73 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. یعنی پہلے 6 لوگ, پھر 12 لوگ, پھر 73 لوگ وہ مسلمان ہو کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی. اب اس کے اندر بھی آپ دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بیعت لی تو آپ نے ان کو کچھ ہدایات دی کہ بھائی جب ایک تو ملاقات کا وقت آپ نے یہ طے کیا کہ بھائی رات کے آخری پہر, رات کا 1/3 حصہ گزرنے کے بعد ہم ملیں گے, اس لیے کہ 1/3 حصے تک جس آدمی نے جاگنا ہوتا ہے وہ جاگ کے سو جاتا ہے. تو 1/3 حصہ گزرنے کے بعد ہم ملاقات کریں گے تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو. نمبر 1. دوسرا آپ نے فرمایا کہ بھائی ملاقات کے لیے میں آؤں گا لیکن کسی کو جگانا نہیں, کوئی سو رہا ہے تو اس کو نہیں کہنا کہ بھائی اٹھو ملنا ہے, بس جو جاگ رہا ہو اسی نے آنا ہے. تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کسی غائب کا انتظار مت کرنا کہ کوئی آدمی غائب ہے تم کہو یار فلاں کو بلاؤ, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے, ان سے ملنا ہے. ایسا نہیں کرنا تاکہ کسی کو بات پتہ نہ چلے. اب یہ جو طریقہ کار ہے کہ بھئی چپ کے ملاقات کرنی ہے, رات کے 1/3 حصہ گزرنے کے بعد ملاقات کرنی ہے, کسی کو نیند سے نہیں جگانا وغیرہ وغیرہ, یہ سارا کیا ہے؟ یہ حکمت عملی ہے, یہ اسٹریٹجی ہے. ہمارے بعض جذباتی قسم کے لوگوں کے سامنے جب اس طرح کی کوئی بات کی جاتی ہے نا کہ بھئی دین کا کام آپ کر رہے ہیں لیکن اس میں یہ حکمت عملی اختیار کر لیں, آپ یہ کام بالکل علل اعلان اس طرح نعرے لگا لگا کے کام نہ کریں. آپ نے دین کا کام کرنا ہے تو آپ تمیز سے کر لیں, اس طریقے سے کر لیں, کام بھی ہو جائے گا. وہ جو کہتے ہیں کہ سام بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. ہمارے استاد محترم مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ سام مرے نہ مرے لاٹھی توڑ دیتے ہیں ہم لوگ. تو بھائی ہمارا مقصد سام مارنا ہے, لاٹھی توڑنا مقصد نہیں ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی ہم نے کس طریقے سے دین کا کام کرنا ہے, اور اس کے خلاف سمجھنا کہ بھائی ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں, ہم کیوں کسی سے ڈریں اور فلانا, یہ جذباتی باتیں ہیں, یہ اسوہ رسول نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ نہیں ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جب بیعت آپ نے کی, آپ جانتے ہیں کہ بیعت اس پر کی کہ بھائی شرک نہیں کریں گے, چوری نہیں کریں گے, زنا نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ, وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے اس بات کی بیعت لی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے کہ بھائی تم میری ایسی حفاظت کرو گے جیسی حفاظت تم اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہو. اگر تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو تب تو میں مدینہ آؤں گا, لیکن اگر تم مجھ سے یہ وعدہ نہیں کرتے تو میں نہیں آؤں گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ وعدہ کیوں لے رہے ہیں؟ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسباب کے درجے میں ایک لیڈر کی, ایک قائد کی, ایک بڑے کی یا دین کا کام کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اپنی سیفٹی کو اسباب کے درجے میں وہ یقینی بنائے. اچھا جناب,
اب آگے چلتے ہیں. ہجرت مدینہ کا آغاز ہوا، مسلمان مکہ مکرمہ سے آہستہ آہستہ چپ چپ کے جانے لگے، اور چلتے 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 ایک مرحلہ یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کی اجازت دے دی گئی کہ آپ بھی ہجرت کر سکتے ہیں. اب ہجرت کرنے کے لیے بھی آپ نے کتنی ایک بہترین اسٹریٹجی اپنائی کہ بھائی ہم نے اس طریقے سے ہجرت کرنی ہے کہ کافروں کو کان خبر بھی نہ ہو کہ بھائی یہ کہاں چلے گئے اور ہم نکل جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے 2 سواریاں تیار کر کے رکھی ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سواری حضرت ابوبکر سے خریدی اور بتایا ظہر کے وقت گئے. ایک ایسے وقت میں آپ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے جس وقت میں عرب کے لوگ ایک دوسرے کے پاس نہیں جاتے، یعنی وہ وقت ان کے آرام کا ہوتا ہے، قیلولے کا جو وقت ہوتا ہے. تو عام طور سے کوئی آدمی کسی دوسرے کے گھر نہیں جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابوبکر کے پاس گئے تاکہ کسی کو آئیڈیا ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے کہ یار اس وقت میں تو کوئی جاتا ہی نہیں کسی کے پاس. پھر آپ نے ایک عبداللہ ابن اریقط ایک شخص تھا، روایات میں آتا ہے کہ وہ یہودی تھا، آپ نے اس کو ہائر کیا، اس لیے اس کو راستوں کا علم تھا. جیسے ہمارے یہاں گوگل میپ ہوتا ہے نا، آپ کو راستہ دکھا رہا ہوتا ہے، سمجھا رہا ہوتا ہے. یہ جو عبداللہ ابن اریقط تھا اس کے راستوں کا بڑا علم تھا. آپ نے اس کو ہائر کیا کہ بھائی ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، تم نے ہمیں مدینہ منورہ تک پہنچانا ہے. آپ نے یہ کام کیا. تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستے کا انتخاب کیا وہ معمول سے ہٹ کر کیا. یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ مثال کے طور پر مکہ مکرمہ سے آپ جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو مدینہ منورہ یعنی مکہ مکرمہ یہاں ہے، مدینہ منورہ اس کے اوپر ہے یعنی شمال میں ہے. تو مکہ مکرمہ سے آپ یوں جائیں گے مدینہ منورہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے جنوب کا راستہ اختیار کیا، یعنی مکہ مکرمہ یہاں ہے، آپ یوں آئے، پھر آپ یوں اڑے، پھر آپ نے دوسرا راستہ اختیار کر کے مدینہ منورہ روانگی کی. یہ جو غار ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی، تو یہ مکہ مکرمہ اگر یہاں ہے، مدینہ منورہ یہاں ہے، تو یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ کے راستے میں نہیں آتا یہ غار. یہ مکہ مکرمہ سے جب آپ نیچے کی طرف جاتے ہیں جنوب کی طرف، یہاں پہ یہ غار آتا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی. 3 دن آپ غار میں رہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے. اب اس کی بھی بہت تفصیلات ہیں، ظاہر ہے وہ ہمارا موضوع نہیں، میں اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. اب یہاں بھی آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں پناہ لی، راستہ آپ نے ایسا منتخب کیا جس راستے سے عام لوگ نہیں جاتے. پھر آپ نے عبداللہ ابن اریقط کو ہائر کیا، پھر لوگوں سے اس بات کو چھپا کے رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام کر رہے تھے، لیکن یہ حکمت عملی اس لیے اختیار کی کہ بھائی ہم اپنے ہدف تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور ہدف تک پہنچنے کے لیے آپ کو اسٹریٹجی، حکمت عملی زمانے کے مطابق، حالات کے مطابق اختیار کرنی پڑتی ہے. اسی میں یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بستر پر سلایا تاکہ جو لوگ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کے گھر کے باہر جمع ہو گئے تھے ان کو آئیڈیا نہ ہو. یہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے. مدینہ منورہ آپ پہنچے، مسجد قباء آپ نے تعمیر کی، مسجد قباء کے بعد آپ نے مسجد نبوی تعمیر کی. اب مسجد قباء تعمیر کرنے کا مطلب یہ ہے، مسجد نبوی تعمیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کا ایک سینٹر بنا لیا، ایک مرکز بنا لیا کہ بھائی ایک ایسی جگہ جہاں مسلمان آ کے جمع ہوں گے، ان کو دین کی تعلیم دی جائے گی، ان کو یہاں سے ہدایات، گائیڈنس اور انسٹرکشن دی جائیں گی، اور اس کے مطابق یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنا شروع کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں تو حرم میں بھی وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. جب مسلمان حرم مکی میں نماز پڑھتے تھے تو وہ تکلیف دینے کے لیے پہنچ جاتے تھے، ستانے کے لیے پہنچ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں ابتدا میں لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، پھر مسجد حرام میں بھی آتے تھے لیکن ان کی تکلیفوں کا سلسلہ جاری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینٹر بنایا، ایک مرکز بنایا مسجد نبوی کو. اور آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں سیرت میں، اگر آپ اس چیپٹر کو پڑھیں کہ مسجد نبوی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کردار رہا ہے، تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ مسجد نبوی محض ایک مسجد نہیں تھی، وہ ایک کمیونٹی سینٹر تھا. دین کے سارے کاموں کا مرکز مسجد نبوی تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کام کو سینٹرلائز کیا کہ بھائی ایک ہی جگہ سے دین کے یہ سارے شعبے پھیلیں گے اور سارے شعبے کام کریں گے. اچھا، اب اس کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے 2 دشمن تھے، ایک تو یہودی تھے، ایک منافقین تھے. یہودی پہلے لڑتے رہے، لوگوں سے کہتے تھے کہ بھائی وہ نبی آئے گا، ہم تم سے لڑیں گے، مشرکین کو کہتے تھے، اور ہم تم پہ فتح حاصل کریں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو مشرکین مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے لگے، اور یہودیوں نے دین کی مخالفت شروع کر دی. اور ان کو ایک بنیادی اعتراض یہودیوں کو اس بات پہ تھا کہ بھائی شریعت میں ناسخ منسوخ کے احکام کیوں ہیں، کہ بھائی پہلے ایک حکم آتا ہے پھر وہ منسوخ ہو جاتا ہے، پھر دوسرا حکم آ جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ
یہی وہ بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے. یہودیوں کا یہ بنیادی اعتراض تھا. یہی وہ چیز ہے جو شریعت ہمیں سمجھانا چاہتی ہے کہ بھئی تدریجاً ایک کام ہوگا. اللہ تعالیٰ کو انسان کی طبیعت کا پتہ ہے, اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت اللہ نے بنائی ہے. تو اگر ایک دم کسی چیز کو ان پر لاگو کر دیا جائے, ان پر زبردستی مسلط کر دیا جائے, تو اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے گریجولی احکام نازل کیے. دوسری جماعت جو مسلمانوں کے خلاف تھی وہ منافقین کی تھی. ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کے لبادے میں تھے, مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے, اور یہ مسلمانوں کے لیے زیادہ خطرناک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں جب آپ مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے صلح کر لی. اور یہود سے صلح آپ نے کیوں کی؟ اب یہ بھی ایک اہم بات ہے. دیکھیں, یہود سے آپ نے صلح کی, مشرکین مکہ سے تو آلریڈی آپ کی جنگ چل رہی تھی نا. آپ مدینہ منورہ آئے, انہوں نے انعام مقرر کیا کہ بھائی کوئی پکڑ کے لائے تو ہم یہ انعام دیں گے وغیرہ وغیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین مکہ سے پہلے سے لڑائی اور وہ چل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا. آپ ذرا جا کے سیرت کی کتابوں میں پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہود سے کیا معاہدہ کیا تھا. آپ نے ان سے یہ فرمایا کہ بھائی جو تم پہ حملہ کرے گا ہم تمہارے ساتھ مل کر اس کو جواب دیں گے, کوئی ہم پہ حملہ کرے گا تو تم نے ہمارے ساتھ مل کے اس کو جواب دیں گے. یعنی آپ نے فرمایا کہ ہم یہود کا دفاع کریں گے, یہودی ہمارا دفاع کریں گے. یعنی ہم ایک دوسرے کی حمایت میں, ایک دوسرے کے لیے ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے ایک دوسرے کی حمایت میں لڑیں گے. نہ تم ہمارے خلاف جنگ کرنا, نہ ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہود کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کیوں کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیوں کیا؟ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک ہی وقت میں دو محاذ کھولیں. یعنی ایک ہی وقت میں مشرکین مکہ سے بھی لڑائی چل رہی ہو, اسی وقت میں پیرالل یہود مدینہ سے بھی لڑائی چل رہی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں محاذ ایک ساتھ نہیں کھولنا چاہتے تھے. آپ نے اس کا خیال کیا. اچھا, اس کے بعد سارے غزوات ہوتے رہے, غزوہ بدر, غزوہ احد, وہ پوری تاریخ غزوات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اچھا, پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے گئے, آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا, جب صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنا چاہتے تھے. انہوں نے آپ کو روکا کہ نہیں, آپ عمرہ نہیں کر سکتے. آپ نے صلح کی, کن شرائط پہ کی, وہ ایک پورا تفصیلی موضوع ہے, وہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی, صلح حدیبیہ ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لائے عمرہ کیے بغیر. اب کیا ہوا, اس صلح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے محفوظ ہو گئے. یعنی مکہ مکرمہ سے آپ پر حملے کا کوئی خطرہ نہیں تھا. وجہ اس کی ہے کہ ان کے ساتھ صلح ہو گئی. آپ نے فرمایا نہ ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے, نہ تم ہمارے خلاف جنگ کرو گے. 10 سال کے لیے صلح ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کے ساتھ صلح کرنے کے بعد دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھنا شروع کیے. ہرقل کو خط لکھا, شاہ ایران کو خط لکھا, وغیرہ وغیرہ بادشاہوں کو. آپ نے مقوقس کو, مصر کے بادشاہ کو آپ نے خطوط لکھے, دین کی دعوت دینا شروع کیا, اپنے پیغام کو عام کرنا شروع کیا. ساتھ ہی ساتھ مدینہ منورہ کے یہودیوں نے جو معاہدہ کیا ہوا تھا, انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی, تو یہاں یہودیوں کے ساتھ جنگ چھڑ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, اما تخافن, کہ آپ کو اگر خطرہ ہے کسی قوم سے خیانت کا, تو آپ ان کو کہہ دیں کہ بھائی ہمارا جو تمہارا معاہدہ تھا وہ ختم, اور آج کے بعد ہم تم سے جنگ کر سکتے ہیں, تم ہمارے ساتھ جنگ کر سکتے ہو, اور پھر تمہارے لیے جنگ کرنا وہ جائز ہو جائے گا. مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی وعدہ خلافی کی وجہ سے وہ وعدہ ٹوٹ گیا. آپ نے اب یہودیوں کے خلاف آپریشن شروع کیا, یہودیوں کے خلاف آپ نے جہاد اور جنگ شروع کیا. اب پہلے آپ نے کیا کیا کہ یہود کے ساتھ صلح کر کے مشرکین مکہ کے خلاف جہاد کیا. پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ کے ساتھ صلح کر کے یہودیوں کے خلاف جنگ شروع کی. تو ایک ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو محاذ نہیں کھولے, تاکہ یکسو ہو کر جب مشرکین سے لڑ رہے ہیں تو پورا فوکس ہمارا ان پہ ہو. اب جب یہود مدینہ سے لڑائی ہو رہی ہے, قتال ہو رہا ہے, تو پورا فوکس ہمارا اس پر ہو. اب یہ سارا کیا ہے؟ یہ سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو اسوہ حسنہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے, کس حکمت عملی سے اپنے کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں, اور کس حکمت عملی سے دین کے پیغام کو آہستہ آہستہ دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین تھے, مسلمانوں کے اندر جو چھپے ہوئے لوگ تھے, عبداللہ ابن ابی ابن سلول ان کا سردار تھا,
آپ نے ان کو نہیں چھیڑا. آپ نے فرمایا اگر میں ان کو قتل کروں گا لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں. یعنی لوگ تو ان کو مسلمان سمجھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا, لیکن یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کا حصہ تھا کہ آپ جب بھی مدینہ منورہ سے تشریف لے کے گئے ہیں, منافقین میں سے کسی کو بھی آپ نے مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر نہیں کیا. یعنی آپ نے ان کو براہ راست قتل نہیں کیا, ان کو قتل کرنے کا آرڈر جاری نہیں کیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بڑا عہدہ بھی ان لوگوں کو نہیں دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کو بھانپ گئے تھے, لیکن اس بھانپنے میں بھی آپ نے جب اس کو پریکٹس کیا یا اس پہ ایکشن لیا تو اس طریقے سے ایکشن لیا کہ بھائی افراتفری کا, انتشار کا ماحول پیدا نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں میں آپس میں لوگوں کو یہ لگے کہ مسلمانوں میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی ہے, یہ ان کا آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا, یہ میسج کسی کو نہ جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے خلاف کوئی ایسا اوپن ایکشن نہیں لیا. آپ نے جو بھی طرز عمل اختیار کیا وہ حکمت عملی کے ساتھ اختیار کیا. اچھا جناب, اب جب ہجرت ہوئی, اب اس کو اگر آپ دیکھیں جو مسلمانوں کو قتال کی اجازت ملی ہے, قتال کی اجازت, پہلے ہجرت کی اجازت ملی, پھر قتال کی اجازت ملی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے میں قتال کی اجازت صرف ان لوگوں سے ملی کہ آپ صرف ان لوگوں سے لڑ سکتے ہیں جو آپ سے لڑتے ہیں. قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, کہ اللہ کے راستے میں ان لوگوں کے ساتھ قتال کرو, ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا, اور حد سے تجاوز مت کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس کے بعد اگلے مرحلے میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً, کہ سارے کے سارے مشرکوں سے لڑو, جنگ کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں. تو تمام مشرکین سے لڑنے کی اور جہاد کرنے کی اجازت دے دی گئی. یعنی جیسے جیسے اسلام کی قوت بڑھتی گئی, جیسے جیسے اسلام کی شان و شوکت بڑھتی گئی, ویسے ویسے اسلام کے احکام موقع محل کی مناسبت سے تبدیل ہوتے رہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی بناتے رہے اور آگے بڑھتے رہے. اب آپ دیکھیں غزوہ بدر کی ہم مثال لے لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت, بصیرت, یہ جو سارے مختلف عناصر, مختلف چیزیں آپ حضرات کے سامنے یہاں پیش کی جا رہی ہیں, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دین کی دعوت کا کام, غلبہ دین کے لیے کوئی بھی محنت, کوئی بھی کام اس وقت تک کارگر ثابت نہیں ہو سکتا جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو فالو نہ کریں, جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و بصیرت کو پڑھیں نہیں کہ آپ نے کتنی حکمت و بصیرت سے اپنے سارے کام انجام دیے اور کس طریقے سے مسلمانوں کو منظم کر کے رکھا تاکہ مسلمانوں میں کوئی پھوٹ نہ پڑے. غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کا ارادہ کیا تو آپ نے رائے طلب کرنا شروع کی. اشیروا علی ایھا الناس, بھائی مجھے مشورہ دو, جنگ کرنے کے لیے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. تو صحابہ کھڑے ہوتے رہے, جواب دیتے رہے. حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انھا هنا قاعدون, کہ آپ جائیں, آپ کا رب جائیں, ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ انہوں نے کہا ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ جائیں اور ہم آپ کے ساتھ لڑنے والے ہیں, ہم آپ کے ساتھ قتال کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود فرما رہے ہیں اشیروا علی ایھا الناس, کہ مجھے مشورہ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار سوال اس لیے کر رہے تھے کہ انصار کے ساتھ جب آپ کی بیعت ہوئی تھی مدینہ منورہ آتے وقت, وہ یہ ہوئی تھی کہ ہم مدینہ میں آپ کی حفاظت کریں گے. یہ بیعت آپ نے ان سے نہیں لی تھی کہ اگر ہم باہر نکل کے کسی سے جنگ کریں گے تب بھی تم میری مدد کرو گے, یہ وعدہ میرے ساتھ کرو. یہ وعدہ انہوں نے نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی رائے جاننا چاہتے تھے, لیکن آپ نے صراحتاً کہا بھی نہیں کہ بھائی انصار میں سے کوئی کھڑا ہو کے بتایا. آپ بار بار فرما رہے ہیں اشیروا علی ایھا الناس. تو انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبان سے کچھ سننا چاہتے ہیں. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, اگر آپ ہمیں کسی سمندر میں گھسنے کا, غوطہ لگانے کا حکم کریں گے کہ سمندر میں گھس کے کسی دشمن سے مقابلہ کرو, ہم آپ کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگائیں گے, ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا, آپ خوش ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا کہ چلیں بھائی
اور وہ غزوہ بدر ہوئی جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ کہلاتی ہے. اس سے پہلے بھی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی تھی, لیکن جو بڑی جنگ غزوہ بدر جو مشہور ہے وہ جنگ ہوئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کے لیے جا رہے ہیں, لیکن جنگ کے لیے جاتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ اس جنگ کے معاملے میں مسلمانوں کی آپس میں دو رائے بن جائے, کہ مسلمانوں کا ایک گروپ کہہ رہا ہو کہ بھائی ہم تو جائیں گے, دوسرا گروپ کہہ رہا ہو کہ بھائی ہم نہیں جائیں گے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں, آپ نبی ہیں, آپ پیغمبر ہیں, آپ رسول ہیں, آپ کی بات کا کون انکار کر سکتا ہے؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی اسٹریٹجی, آپ کی بنائی ہوئی حکمت عملی, وہ تو قرآن میں آتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے. تو آپ اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کر سکتے, اپنی طرف سے تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ ہو. اس کے باوجود جب اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کی طرف سے وحی ہے, آپ جب ایکشن لے رہے ہیں, جب عملی قدم اٹھا رہے ہیں, جب پریکٹس کی طرف آ رہے ہیں, تو آپ ان سے رائے طلب کر رہے ہیں, آپ ان کی رائے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں میں کہیں دو گروپ نہ بن جائیں. اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دعوت دین کا, غلبہ اسلام کے لیے اگر آپ کوئی کوشش کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دعوت دین کے لیے وہ کام کرنے کا اسلوب, غلبہ اسلام کے لیے کام کرنے کا وہ اسلوب اسوہ رسول کے مطابق ہو, اس کے اندر آپ کو اس چیز کا اس پہلو کو سامنے رکھنا ہوگا. ہمارے ہاں بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب ایک آدمی دین کا کام شروع کرتا ہے, اس کے دین کا کام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ دوسرے دین کا کام کرنے والے پہ کیچڑ نہ اچھالے. وہ مولوی تو ایسے ہوتے ہیں, علماء تو ایسے ہوتے ہیں, علماء تمہیں یہ حدیث نہیں بتائیں گے. اب دین کے بہت سارے شعبے ہیں, اب دین کے ایک شعبے پہ کوئی عمل کر رہا ہے, دوسرے شعبے کو کسی نے اختیار کیا ہوا ہے, تیسرے شعبے کو کسی نے اختیار کیا ہوا ہے. بھائی آپ اگر دین کا کام کر رہے ہیں, دین کے کام کرنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اس بات کو تسلیم کریں کہ دین کے جو بھی کام دنیا کے اندر ہو رہے ہیں یہ سب میرے کام ہیں, یہ سب کو میں ایکسپٹ کرتا ہوں. وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک کام کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک کام کا اضافہ ہونا چاہیے, آپ اس ایک کام کا اضافہ کریں, لیکن اس میں لعن طعن نہ کریں کسی پر, کسی کو برا بھلا کہنا نہ شروع کریں, گالیاں دینا نہ شروع کریں, لوگوں کو متنفر کرنا نہ شروع کریں. ورنہ آپ بات تو کر رہے ہوں گے, اتفاق کی بات کر رہے ہوں گے, اتحاد کی بات کر رہے ہوں گے, لوگوں کو جوڑنے کی, حقیقت میں آپ امت میں ایک نیا فرقہ بنا رہے ہیں, حقیقت میں آپ امت میں ایک نیا فرقہ اور گروہ اور گروپ بندی کر رہے ہیں, مزید امت کو انتشار در انتشار کا شکار کر رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور طرز عمل یہ نہیں ہے. اب غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا آگے کہ بھائی ذرا جا کے جاسوسی کریں, لوگوں کے حالات دیکھیں, کتنے لوگ ہیں, کون ہیں, وغیرہ وغیرہ. وہاں گئے تو دو غلام ملے, وہ گرفتار کر کے لے آئے, پوچھنے لگے بھائی تم کس کے غلام ہو, کیا کرتے ہو؟ تو وہ صحیح بات جواب نہیں دے رہے تھے. آپ حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو مارنا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, آپ نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اگر وہ سچ بتاتا ہے تو تم اس کو مارتے ہو, اور اگر جھوٹ بتاتا ہے تو تم اس کو چھوڑ دیتے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں سے خود سوالات کرنا شروع کیے. آپ نے پوچھا کہ بھائی یہ کتنے لوگ ہیں جو ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ روزانہ کتنے جانور ذبح کرتے ہیں؟ اسلوب دیکھیں, حکمت دیکھیں کہ اسی سوال کو کس طریقے سے آپ نے دوبارہ اس انداز تبدیل کر کے پوچھا. انہوں نے کہا کبھی 9 جانور ذبح کرتے ہیں, کبھی 10 جانور ذبح کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ 900 سے 1000 کے درمیان لوگ ہیں جو ہم سے لڑنے کے لیے آئے, اور یہی تھا. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ حکمت عملی ہے, طرز عمل ہے کہ آپ نے کس طریقے سے کسی سے کوئی بات اگلوانی ہے. فتح مکہ کے موقع پر دیکھیں, میں چند گنی چنی چیدہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش اس لیے کر رہا ہوں, ظاہر ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے. یہ چیدہ مثالیں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے دل و دماغ میں جاگزیں ہو جائے, رچ بس جائے, راسخ ہو جائے مضبوطی سے کہ بھائی دین کے کام کے لیے بھی حکمت چاہیے, تدبر چاہیے, بصیرت چاہیے, اسوہ رسول کی پیروی چاہیے, اسٹریٹجی چاہیے, حکمت عملی چاہیے, طریقہ کار چاہیے, زمانے کے تقاضے کو دیکھنا پڑے گا, حالات کو دیکھنا پڑے گا. ان سب کو دیکھ کر آپ نے کوئی اسٹریٹجی اپنانی ہوگی. فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا مکہ کے قریب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ بھائی فاصلے فاصلے سے آگ جلاؤ، رات کا اندھیرا ہے، لوگ جب دیکھیں گے نا کہ یار اتنی آگ جل رہی ہے، اتنے فاصلے پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مرعوب ہو جائیں گے کہ یار یہ تو کوئی بہت زیادہ لوگ آ گئے ہم سے لڑنے کے لیے، یہاں مکہ فتح کرنے کے لیے، وہ ویسے ہی دب جائیں گے، ہمیں جنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر صحابہ نے عمل کیا اور دور دور انہوں نے جا کے آگ جلانا شروع کی، اور مشرکین مکہ نے آ کے دیکھا وہ آگ ان کے سامنے آئی، وہ تو پریشان ہو گئے، ایک دوسرے کو بتانے لگے کہ بھائی یہ تو بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد جا کر وہ مرعوب ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی اسٹریٹجی اور اسی حکمت عملی کی وجہ سے۔ اچھا جناب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو آپ نے ایک تو یہ کیا کہ جو کمزور لوگ تھے مخیر حضرات کے ساتھ ان کو جوڑ دیا کہ بھائی تم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ مواخات مدینہ آپ سب جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار صحابہ میں مواخات قائم کی۔ پھر آپ نے ایک اجتماعی شکل کی ترتیب دی، جب ہجرت حبشہ ہو رہی تھی تو آپ نے ایک امیر مقرر کیا، شاہ حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ مسلمان جب بھی دین کا کام کر رہے ہوں کوشش یہ کی جائے کہ سب کو یونائٹ رکھا جائے، سب کو متحد رکھا جائے، متفق رکھا جائے، اور اس اسلوب سے وہ آگے دین کے کام کو لے کے چلیں کہ ان کے آپس میں کوئی پھوٹ نہ ہو۔ اب اگر کمزور صحابہ کو مالدار صحابہ کے ساتھ نہ جوڑا جاتا، نہ ملایا جاتا، مواخات مدینہ نہ کی جاتی، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی گیپ آ جاتا، کمیونیکیشن گیپ آ جاتا۔ یہ سمجھتے کہ یار یہ مالدار ہیں، ہم غریب ہیں، شاید ہمیں لفٹ نہیں کراتے یا ہم سے بات نہیں کرتے۔ آپ نے ان کو آپس میں ایسا جوڑا۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ میں سے جس کی 2 بیویاں تھیں انہوں نے کہا میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، تم میری بیوی سے شادی کر لو۔ اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان الفت اور محبت کا رشتہ قائم کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو لڑائیں مت۔ آپ اگر دین کا کام کر رہے ہیں سو بسم اللہ کریں، لیکن آپ یہ کوشش شروع کر دیں کہ آپ ایک دوسرے سے لڑانا شروع کر دیں، آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ وہ غلط ہے، فلانا غلط ہے، یہ غلط ہے۔ پازیٹو مثبت طریقے سے دین کا کام کریں، آپ آگے بڑھتے چلے جائیں، حکمت عملی بنائیں۔ ایک دم آپ کو کوئی ہدف حاصل نہیں ہوتا، راتوں رات انقلاب نہیں آ جایا کرتے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو کہیں تاریخ میں، سیرت میں کہیں نہیں ملے گا کہ ایسے چٹکی کسی نے بجائی اور انقلاب آ گیا اور نظام تبدیل ہو گیا۔ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، گراؤنڈ بنانا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام لائے، آپ جانتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا ہم حرم میں جا کے عبادت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر انا قلیل لقد رأیت ما لقینا۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی سیرت کی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اے عمر ابھی ہم تھوڑے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس کس قسم کی مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گراؤنڈ ریالٹی کو سامنے رکھتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسباب بالکل بھی نہیں ہے، آپ کہیں میں دین کا کام کر رہا ہوں، میں اس لیے غالب ہو جاؤں گا کہ میں دین کا کام۔ ہاں یہ ضروری نہیں کہ اسباب اور قوت میں آپ کافروں کے یا دشمن کے برابر ہوں، لیکن یہ مطلب بھی نہیں کہ بغیر اسباب کے اور بالکل ایک ایسی پوزیشن میں آپ ہوں کہ بالکل اسباب کے درجے میں آپ کے لیے اس راستے کو اختیار کرنا ممکن نہ ہو، آپ پھر بھی اختیار کریں۔ یہ شریعت کا اور سیرت کا طریقہ کار نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وایدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 ہے کہ یاد کرو تم اس وقت کو جب تم زمین میں تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ تمہیں لوگ اچک کے نہ لے جائیں، فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ دی، وایدکم بنصرہ، اور اللہ نے اپنی مدد سے تمہیں قوت دی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب مسلمان کمزور تھے، کم تھے، تو وہ اس بات سے ان کے دل میں ایک ڈر اور خوف رہتا تھا کہ بھائی یہ لوگ ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں، اور آہستہ آہستہ جب شان و شوکت بڑھتی رہی تو یہ مسائل وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو گئے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 میں آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب مجھے پسندیدہ طریقے سے داخل فرما، پسندیدہ طریقے سے نکال دے، اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے، سلطانًا نصیرا۔
سلطان النصیرہ یعنی ایسی کوئی طاقت، ایسی کوئی حکومت، ایسی کوئی سپورٹ مجھے دے دے کہ میں دین کے کام کو بہتر طریقے سے کر سکوں۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ غزوہ تبوک میں منافقین، ظاہر گرمی بہت زیادہ تھی، مسئلے میں کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا، وہ پیچھے رہتے رہتے بعد میں کہا ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو یہ اس کی تیاری کرتے۔ تیاری نہ کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کام ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اگر آپ تیاری کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ تیاری نہیں کر رہے اس کا مطلب آپ کام کرنا نہیں چاہتے۔ اب اگر ایک آدمی نے کوئی تیاری نہیں کی اور ایک دم وہ کہے کہ بس میں ایک دم غلبہ اسلام ایک دن میں کرنا چاہتا ہوں، ایک دن میں اسلامی نظام لانا چاہتا ہوں، پورے نظام کو میں تلپٹ کر کے اور جناب ختم کر کے ایک نیا نظام لانا چاہتا ہوں بغیر تیاری کے، اس کا مطلب آپ کام نہیں کرنا چاہتے، آپ کوئی اور کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا جناب، اب ان ساری چیزوں کا میں آپ کے سامنے خلاصہ رکھتا ہوں کہ عالم اسلام میں احیاء دین کے عمل کی ترتیب یوں تھی: دعوت ایمان، آپ نے دعوت دی، لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کیا، مکی دور میں یہی ہوتا رہا، ان کی معاشرت، ان کے اخلاق، مشکلات پر صبر وغیرہ وغیرہ، کتاب اللہ کی تعلیم ہوتی رہی، عقائد مضبوط کیے گئے، سنت کی تعلیم ہوتی رہی، تربیت کی گئی، ان میں نظم و ضبط پیدا کیا گیا، ڈسپلن پیدا کیا گیا، آپس میں محبت، اخوت، بھائی چارگی پیدا کی گئی، پھر ہجرت ہوئی، پھر آہستہ آہستہ جا کے جہاد و قتال کی اجازت ہوئی۔ ہمارے ہاں جو جدید استدلال ہو رہا ہے غلبہ اسلام کی کوششوں کے لیے، وہاں پہ بات شروع ہی تکفیر سے ہوتی ہے، اور ایک مجہول ہدف، نامعلوم ہدف کے گرد وہ پوری کوشش گھوم رہی ہوتی۔ ان کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ وہ کافر، یہ کافر، فلانا کافر، ڈمکا کافر، اور ایک دم پہلے سٹیپ میں جو کام کرنا ہے وہ قتال کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی سٹیپ، کوئی مراحل نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر عام طور سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی وہ تو مکی دور تھا نا، مکی دور میں جو احکام نازل ہوتے رہے، جو دو تین سوالات کیے جاتے ہیں، میں کوشش کروں گا آخر میں ان کے جوابات یہ بھی دے رہا ہوں کہ بھائی مکی دور میں تو بہت سارے احکام تھے، مدنی دور میں وہ منسوخ ہو گئے۔ جب منسوخ ہو گئے اس کا مطلب وہ صبر والا اور تحمل والا اور بردباری والا وہ ساری چیزیں منسوخ ہو گئی، اب سے ایک ہی عمل ہے، لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے، بس۔ اس بات کو بھی اچھے طریقے سے سمجھیں۔ شریعت میں جو نسخ کا حکم ہے نا، کہ ایک حکم تھا پہلے وہ منسوخ ہو گیا، دوسرا حکم آ گیا، یہ شریعت کے ہر معاملے میں نسخ نہیں ہوتا۔ یہ نسخ کے احکام امر اور نہیں، یعنی وہ کام جن کے کرنے کا حکم ہے، وہ کام جن سے رکنے کا حکم ہے، ان کاموں کے اندر نسخ جاری ہوتا ہے۔ یہ ایک علمی موضوع ہے، میں کوشش کروں گا آسان الفاظ میں مختصر طریقے سے سمجھا سکوں۔ یعنی مثال کے طور پر شراب سے منع کیا گیا نا، تو پہلے شراب کو ایک طریقے سے منع کیا، پھر دوسرے طریقے سے منع کیا، پھر مطلقاً منع کر دیا گیا، تو وہ پہلے حکم منسوخ ہو گئے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں نسخ نہیں ہوتا، جیسے خبر ہے، کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، پہلے ایک واقعہ بیان کیا گیا، پھر دوسرا واقعہ بیان کیا گیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب دوسرا واقعہ بیان کیا گیا تو یہ دوسرا واقعہ پہلے واقعے کے لیے ناسخ ہو گیا۔ وہ واقعہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، یہ واقعہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک منہاج مقرر کر لیا ہے۔ منہاج کا مطلب اسلوب۔ دیکھیں شریعت ایک ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی وہی تھی جو حضرت آدم کی تھی، جو حضرت نوح کی تھی، جو حضرت ابراہیم کی تھی، جو سارے انبیاء کی، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج تھا، جو اسلوب تھا، وہ دیگر انبیاء سے مختلف تھا۔ پچھلی شریعتوں میں بہت سارے ان کاموں کا حکم نہیں تھا جن کا اس شریعت میں حکم ہے، اسلوب مختلف تھا، مقصد شریعت ایک تھا۔ تو جو مقاصد شریعت ہیں، جو مقاصد شریعت ہیں جن کو ہم اوامر اور نواہی کہتے ہیں، جیسے نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تو شریعت ہے۔ لیکن جس چیز کا تعلق منہج اور اسلوب کے ساتھ ہوتا ہے،
یہ منہاج کہلاتا ہے، یہ منہج کہلاتا ہے، یہ اسلوب کہلاتا ہے، یہ طرز عمل کہلاتا ہے، یہ پروسیجر کہلاتا ہے. اس کے اندر وقت کے اعتبار سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے. اب مکی دور کی بھی آیات قرآن میں موجود ہیں، مدنی دور کی بھی آیات قرآن میں موجود ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب مدنی دور کی آیات جہاد و قتال کی نازل ہوئی تو جہاد و قتال کی آیات نازل ہونے کے بعد مکی دور میں دعوت دین کا جو جو اسلوب تھا وہ سارا ختم ہو گیا. اب دین میں صرف ایک ہی اسلوب بچا ہے جو مدنی دور کا ہے. بلکہ ہمارے پاس دعوت دین کا، غلبہ اسلام کا جو طریقہ، جو منہج بچا ہے وہ ان دونوں کا مجموعہ ہے. مجموعہ ہونے کا مطلب کہیں پہ ہمیں مکی اسلوب اختیار کرنا پڑے گا، کہیں پہ ہمیں مدنی اسلوب اختیار کرنا پڑے گا، کہیں ہمیں جناب تحمل اور برداشت سے کام لینا پڑے گا، کہیں ہم نے جواب دینا ہوگا. وقت کے تقاضوں کے مطابق حالات کو دیکھ کر، اپنی قوت، استعداد اور صلاحیت کو دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے کہ اس موقع پر کون سا فیصلہ کیا جائے گا، کون سا فیصلہ نہیں کیا جائے گا. اس لیے یہ بات کرنا کہ صرف مکی دور یا صرف مدنی دور، یہ دونوں باتیں غلط ہیں. ہمارے لیے مکی دور بھی اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے مدنی دور بھی اسوہ حسنہ ہے. اور مدنی دور کی آیات ذکر کرنے کے بعد یہ بات کر دینا کہ مکی دور کی ساری آیاتیں منسوخ ہو گئیں، یہ بات بھی غلط ہے. تو مکی دور بھی اپنی جگہ موجود ہے، مدنی دور بھی اپنی جگہ موجود ہے، اور ہم نے وقت کے تقاضے کے مطابق شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنی پالیسی، اسٹریٹجی اور حکمت عملی وہ بنانی ہوگی. تو ایک چیز یہ یاد رکھیں، یہ جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اس پہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت تفصیل سے بات کی. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھیں، قرآن کریم سورہ مائدہ کی یہ جو آیت ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کی جو تفسیر بیان کی، آپ مجموع الفتاوی اٹھا کے دیکھ لیں، تو بہت تفصیل سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا. آپ کو اس کی پوری تفصیل وہاں مل جائے گی. اور یہ وہ بات ہے جو امت کا اس پر اجماع ہے، اس طریقہ کار پر. یعنی آپ کو مفسرین، محدثین میں سے، فقہاء میں سے کوئی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہوگا کہ بھئی ہمارے لیے صرف مدنی دور اسوہ حسنہ ہے اور مکی دور ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں. اگر یہی حکم ہوگا پھر تو ہمارے مکی دور کی بہت ساری چیزیں وہ منسوخ ہو جائیں گی. بہت سارے کام جو مکی دور میں ہوئے ہیں یا جو احکام نازل ہوئے وہ سارے کے سارے منسوخ ہو جائیں گے. اچھا جناب، اور دوسری بات یہ بھی سمجھیں کہ نسخ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا اسلامی اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں، نسخ دو مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. یہ علمی باتیں ہیں لیکن سمجھانے کا مقصد یہ کہ جو لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے یا غلط تشریح کی جاتی ہے جہاد سے متعلق آیات کی یا غلبہ اسلام سے متعلق آیات کی، نسخ کا لفظ دو مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها، یہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں. نسخ کا لفظ کبھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ پہلا والا حکم بالکل کالعدم، آئندہ یہ کبھی بھی قابل اعتبار نہیں. کبھی کبھی نسخ کا لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے کہ وقتی طور پر یہ کام معطل ہے، بعد میں حالات اور تقاضے کے مطابق یہ حکم تبدیل ہو جائے گا. ان دونوں مفہوم کے اندر نسخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب آخر میں آخری بات سے پہلے ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ موجودہ حالات کا سیرت نبوی کے ساتھ اگر ہم تقابل کرنا چاہیں، دیکھیں ایک اصولی بات یہ سمجھیں کہ جب آپ آج کے حالات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، زمانے کے حالات سے کمپیئر کریں گے تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ آپ کے سامنے دو چیزیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے. ایک تو آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پورا اسلوب، آپ کی زندگی کا پورا طریقہ کار، آپ کی اسٹریٹجیز، آپ کی حکمت عملی، آپ کا اسلوب، آپ کے کام کرنے کا طریقہ، آپ کی گفتگو کا طریقہ، ایک ایک چیز آپ کے سامنے بڑی کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے کہ کس کس موقع پر آپ نے کیا کیا طرز عمل اختیار کیا. نمبر ایک، اگر آپ کے سامنے یہ چیز کلیئر نہیں ہے تو آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میرا یہ طرز عمل سیرت نبوی کے مطابق ہے، اس لیے کہ سیرت نبوی کے بہت سارے پہلو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جب آپ کو پتہ نہیں تو آپ آج کے حالات کو اس پہ قیاس کیسے کر رہے ہیں؟ تو پہلی چیز، آپ کو سیرت نبوی کا پورا مطالعہ آپ کا ہونا چاہیے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب کوئی قرآن کی آیت ہوتی ہے یا کوئی حدیث ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ بھی ایک علمی نقطہ ہے، اس کو سن لیں، اگر سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات، نہیں سمجھ آئے تو کسی سے سمجھ لیجیے گا. قرآن کریم کی آیات میں بہت سارے اوصاف ذکر ہوتے ہیں، صفات ذکر ہوتی ہیں، بہت سارے خواص ذکر ہوتے ہیں. کہیں پر کسی آیت میں تعمیم مقصود ہوتی ہے کہ یہ حکم سب کے لیے ہے،
یا یہ حکم ہر زمانے کے لیے ہے. کہیں پر آیت میں لفظ میں کوئی وضاحت نہیں ہوتی لیکن اس میں ایک اشارہ ہوتا ہے عربیت کی وجہ سے کہ یہ آیت خاص لوگوں کے لیے ہے, یا یہ آیت خاص زمانے کے لیے ہے, یا یہ آیت خاص ماحول اور خاص موقع کے لیے ہے. اس چیز کو بھی سمجھنا پڑتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت میں تعمیم ہے, اس میں تخصیص ہے, یہ مخصوص حالات کے لیے ہے, یہ عمومی حالات کے لیے ہے. پھر اس میں اطلاق و تقیید کا فرق ہوتا ہے, کہیں پہ حکم مطلق ہوتا ہے, کہیں پہ حکم مقید ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو یہ حکم ہے, اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ حکم نہیں ہوگا. اس چیز کو بھی سمجھنا پڑے گا سیرت میں کہ سیرت میں اگر یہ کام کیا گیا تو سیرت میں یہ جو کام ہے کیا یہ عمومی ہے یا یہ خصوصی ہے, یہ مطلق ہے یا کسی شرط کے ساتھ مشروط ہے, کنڈیشنلائز کیا گیا اس کو یا نہیں کیا گیا. اس پوری چیز کو سمجھنا ہوگا. نمبر 2, ایک تو آپ سیرت کا اس اسلوب پہ مطالعہ آپ کا ہو, دوسرے نمبر پر موجودہ حالات کا اور موجودہ زمانے کا دقت کے ساتھ گہرائی کے ساتھ آپ کو ساری چیزوں کا علم کہ آج کے دور میں جنگ کیسے لڑی جاتی ہے, نظریاتی جنگ کیا ہے, 5th جنریشن وار کیا ہے, ٹیکنالوجی کہاں پہنچی, اے آئی کی کیا اس میں کیا وہ ہے, سوشل میڈیا کی جناب اس میں کتنا اس کا اثر ہے, لابنگ کا اس میں کتنا اثر ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. اور یہ ساری چیزیں جب آپ سمجھیں پھر آپ آج کے حالات کو سیرت نبوی میں موجود حالات پر قیاس کر کے اس سے کوئی چیز اخذ کریں گے. لیکن اگر ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی کمزوری ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیرت نبوی سے کوئی چیز کوئی بات لینے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں آپ صحیح نتیجے پر اس لیے نہیں پہنچ سکتے کہ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے ان 2 چیزوں کا جاننا ضروری تھا, اور ان 2 میں سے یا تو آپ کو دونوں چیزوں کا پتہ نہیں یا ایک چیز کا پتہ نہیں. یہی وہ غلطی ہوتی ہے ان لوگوں سے جو آج کے دور میں دعوت دین کی یا غلبہ اسلام کی بات کرتے ہیں اور ان کے سامنے یہ یا تو دونوں پہلو نہیں ہوتے پوری طرح, یا دونوں پہلو کا کچھ حصہ ہوتا ہے, یا ان کو ایک پہلو کا پتہ ہوتا ہے دوسرے پہلو کا پتہ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے وہ غلطی کا شکار ہوتے ہیں اور امت کو وہ مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو جذباتیت کا شکار کرتے ہیں, اور ان کے اس عمل سے امت کو مسلمانوں کو نقصان ہی ہوتا ہے, ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اب آج کے دور کے اعتبار سے آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں دعوت دین کے لیے, ہم غلبہ اسلام کے لیے کیا کر سکتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ یہ بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے, میں نے بہت کوشش کی ہے اس کو بہت زیادہ سمرائز کر کے بہت زیادہ مختصر کر کے آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کر سکوں کہ دین کے کام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس منہ اٹھایا اور کام کرنا شروع کر دیا, نہ کوئی پلاننگ ہے, نہ کوئی منصوبہ بندی ہے, نہ کوئی ڈسپلن ہے, نہ کوئی نظم و ضبط ہے, نہ کوئی اسٹریٹجی ہے, نہ کوئی اسٹیپ مقرر کیے گئے, بس چونکہ میں دین کا کام کر رہا ہوں بس میں ٹھیک ہوں. یہ چیز اپنے دماغ سے نکال دیں, اس سے ہمیشہ امت کو نقصان ہوتا رہا ہے. جب جب یہ عنصر یہ ایلیمنٹ امت میں آیا ہے امت نے نقصان اٹھایا ہے. آج کے دور میں ہمارے کرنے کا کام کیا ہے, یہ کچھ میں نے سٹیپس لکھے ہیں, کچھ کام لکھے ہیں. آج کا دور فکر و فلسفے کا دور ہے, آپ نظریاتی طور پہ لوگوں کو قائل کریں. اس وقت مسلمانوں پر یا اسلام پر آپ جانتے ہیں الحاد, ایتھیزم, دین کے بارے میں, اللہ کے وجود کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, سیرت کے بارے میں مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. نظریاتی اعتبار سے ہم نے اپنے مسلمانوں کو دین سے جوڑنا ہے, ان کو یہ بتانا ہے کہ دین کے احکام ہر زمانے میں قابل عمل ہیں, دین کے کسی بھی حکم پر کوئی بھی اعتراض قابل قبول نہیں, اور ہم نے اس کو لاجیکلی دلائل کے ساتھ ریشنلی بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کرنا ہے. ان کو ہم نے برا بھلا نہیں کہنا, ان کو ہم نے گالی نہیں دینی, ان کو ہم نے جناب اپنے سے دور نہیں بھگانا کہ بھائی تم جاؤ دفع ہو جاؤ, یہ تم نے کیا اعتراضات شروع کر دیے. آپ نے ان کو قائل کرنا ہوگا. اگر آپ ان کو یہ قائل نہیں کر پا رہے اس کا مطلب آپ نظریاتی میدان میں شکست کھا رہے ہیں. آپ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ مجھے غیر مسلموں نے اس باب میں شکست دے دی ہے اور میں اپنی شکست تسلیم کر رہا ہوں. آپ نے مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی, آج سوشل میڈیا کا دور ہے, اگر مثال کے طور پر پردے پہ اعتراض ہو رہا ہے, عورت کے حوالے سے اعتراض ہو رہا ہے, ٹرانسجینڈر کے حوالے سے قانون بن رہے وغیرہ وغیرہ, آپ نے اسلام کی حقانیت کو دلائل سے, دنیا کے تاریخی حقائق سے, موجودہ ٹیکنالوجی سے, ہر اعتبار سے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے دنیا کے سامنے کہ اسلام ہی کا نظام بہتر ہے. وہ چاہے اسلام کا معاشی نظام ہو, وہ معاشرتی نظام ہو, وہ اخلاقی نظام ہو. اگر یہ برتری ہم ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم بہت آگے بڑھ کر دعوت دین کا کام کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے گراؤنڈ میدان ہموار ہو جائے گا. اگر ہم یہ نہیں کر پاتے, یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یونائٹ رکھا, متحد رکھا, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب مسلمانوں کے اپنے بچے شکوک و شبہات کا شکار ہیں
تو وہ کیسے آگے بڑھ کر اس دین کے لیے لڑیں گے یا جہاد کریں گے یا مقابلہ کریں گے؟ نمبر ایک. دوسرے نمبر پر میڈیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو ساحر کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، مختلف قسم کی آفرز کی گئی. آج بھی دین کے خلاف، اہل دین کے خلاف، دین کا کام کرنے والوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. وہ کبھی غیر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے کر رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی جو پروپیگنڈا ہوا، اس میں صرف یہودی شامل نہیں تھے، اس میں منافق بھی شامل تھے. وہ لوگ جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں ہی رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو جانتے تھے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ان کے نام بھی بتا دیے تھے، لیکن آپ ان کے خلاف کوئی اسٹرکٹ ایکشن نہیں لیتے تھے تاکہ امت میں توڑ پیدا نہ ہو، امت میں تفرقہ اور انتشار پیدا نہ ہو. آج ہم میڈیا کے اس دور میں کوشش کریں امت کو یونائٹ کرنے کی. ان لوگوں کو پہچانیں جو یا تو غیر مسلم ہیں، اسلام پہ اعتراض کر رہے ہیں، یا مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں تفریق اور انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو پہچانیں اور سوشل میڈیا پر جتنا مثبت اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، دین کا اچھا امیج پیش کرنے کے لیے، دین کی صحیح شکل دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس میں اپنا کردار ادا کریں. تیسرے نمبر پر یہ تہذیب اور ثقافت کا محاذ ہے. اس وقت تہذیبوں کی جنگ ہے. اسلام اپنی ایک تہذیب رکھتا ہے، اپنا ایک کلچر رکھتا ہے، اپنی ایک ثقافت رکھتا ہے، اپنی ایک ٹریڈیشن رکھتا ہے. اس کا مغربی تہذیب کے ساتھ مقابلہ ہے. آج بات کی جاتی ہے آزادی کی، آزادی اظہار رائے کی، لیکن مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مغربی نظریے پر آزادی سے سوچ کر رائے دیں. اگر مثال کے طور پر مغرب نے ایک نظریہ پیش کیا اور مسلمان اس پر آزادی سے سوچ کر نظریہ پیش کرتا ہے کہ نہیں بھائی یہ نظریہ غلط ہے، یہ نظریہ ٹھیک ہے، اسلام کا نظریہ ٹھیک ہے، تو کیا مغرب آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا نہیں ہوتا؟ آپ کو آزادی فکر کی اجازت ہے، لیکن اس وقت تک جب تک آپ مغرب کے نظریہ فکر، نظریہ تعلیم کے اندر، نظریہ ثقافت کے اندر گھومتے ہوئے آپ کوئی رائے دے رہے ہوں. لیکن اگر آپ اس سے ہٹ کے کچھ سوچتے ہیں، اس سے ہٹ کے کوئی رائے دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، بالکل کسی دوسرے پیراڈائم سے آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں، آپ کو اس کی اجازت نہیں. آپ کو اس طرز عمل سے، اس طرز فکر سے سوچنا ہوگا کہ اسلام مجھے کیا پیراڈائم دیتا ہے، ہماری تہذیب کیا ہے، ہماری ثقافت کیا ہے. تعلیم و تربیت کا دائرہ کار کو سمجھیں. قوموں کی ترقی میں یا قوموں کے زوال میں تعلیمی نظام کا، تعلیمی نصاب کا یوں اثر ہے جیسے انسان کے جسم میں دوڑنے والا خون. اگر آپ کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے تعلیمی نظام کو کرپٹ کر دیں، ان کے تعلیمی نصاب اور نظام کو خراب کر دیں. ہمارے یہاں تعلیمی نصاب کا کیا حال ہے؟ چاہے وہ مدارس کا نصاب تعلیم ہو، چاہے وہ اسکول کالجز کا نصاب تعلیم ہو، اس کے اندر بہت میجر قسم کی چینجز کی ضرورت ہے. مولانا ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب انگریز ہندوستان میں آیا تو اس نے یہ نہیں کیا کہ مسلمانوں پہ پابندی لگا دی کہ اذان نہیں دینی، نماز نہیں پڑھنی، یا نکاح نہیں کرنا، طلاق ایسے نہیں دینی. اس طرح کی کوئی حرکت اس نے نہیں کی. اس کو پتا تھا بھائی یہ کریں گے تو ہمارے خلاف لوگوں کے جذبات بنیں گے. اس نے آ کے جسٹ یہ کیا ہے کہ لوگوں کو یہ کہنا شروع کیا ہے کہ بھائی نصاب تعلیم میں اس نے یہ کیا کہ ہمارے جو ہیروز تھے ان کے واقعات کتابوں میں موجود تھے. انہوں نے کیا کیا، وہ واقعات نکال کے کہیں بلی کا قصہ ڈال دیا، کہیں کتے کا قصہ ڈال دیا، کہیں فاختہ کا قصہ ڈال دیا، کہیں جناب کسی چڑیا کا قصہ ڈال دیا. اب ہمارے بچے کہیں پہ پڑھ رہے گدھے کا قصہ، کہیں فاختہ کا، کہیں بلی کا، کہیں کتے کا. وہ جو ہیروز تھے ان کا ذکر نکال دیا، بس بلی کتے گدھے کے قصے کہانیاں پڑھ رہے ہیں. ان کو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ بھائی اردو ٹھیک ہو رہی ہے جناب، یہ ٹھیک ہو رہا ہے، وہ ٹھیک ہو رہا ہے. انگریز نے اس طریقے سے نصاب تعلیم سے یہ ساری چیزیں نکالی کہ نصاب تعلیم کو سیکولر کر دیا. اس نے نصاب تعلیم کو کافر نہیں کیا، اس نے نصاب تعلیم کو سیکولر کر دیا. یعنی جو اسلام سے متعلقہ باتیں تھیں وہ نکال دی، اور اسی نصاب کو ہم کنٹینیوسلی پڑھائے جا رہے ہیں. ہم کب اس پہ سوچیں گے؟ اور جو لوگ اس پہ سوچ رہے ہیں، جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، تم وہ کام کیوں کر رہے ہو. بھائی چاہیے تو یہ تھا کہ ہم خود آگے بڑھ کے کوئی کام کرتے. مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ 100 سال بعد اللہ نسل تبدیل کر دیتا ہے. وہ نسل اللہ اس لیے تبدیل کر دیتا ہے کہ نئے لوگ پیدا ہوں جو زمانے کی نفسیات کو سمجھیں، نوجوانوں کے مسائل کو سمجھیں اور اس کے مطابق ان کے سامنے حل پیش کریں زمانے کے تقاضے کے مطابق. اگر اللہ تعالیٰ یہ نسل تبدیل نہ کرتا تو 100 سال پرانا آدمی آج کے دور کے لوگوں کو کیسے گائیڈ کر سکتا ہے؟ ہر زمانے میں نفسیات تبدیل ہوتی ہیں.
جنگ کا طریقہ تبدیل ہوتا ہے، پروپیگنڈے کا طریقہ تبدیل ہوتا ہے. زمانے کے اعتبار سے سیرت کی ان ساری چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے کچھ اصول ہیں، شریعت نے ہمیں کچھ اصول دیے، ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے سیرت بہت فلیکسیبل ہے. یعنی زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے آپ کو اپنی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، حکمت عملی وقتاً فوقتاً آپ کو تبدیل کرنی پڑے گی. ہاں کچھ اصول ہیں جن پر شریعت کمپرومائز نہیں کرتی، یہ چیز بھی سامنے رکھنی چاہیے. چوتھے نمبر پر یہ جو دور ہے یہ لابنگ کا دور ہے. آپ لابنگ کریں، آپ اپنے لوگوں کو بڑھائیں، آپ اداروں کے اندر اپنے لوگ بھیجیں، آپ بیوروکریسی میں اپنے لوگ بھیجیں، آپ جناب ہر شعبے میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نظریاتی مسلمان جائیں، آپ ان کو گائیڈ کریں. آپ کا وکیل ایسا ہونا چاہیے جو اسلام کے مطابق وکالت کرے، آپ کا جج ایسا ہونا چاہیے جو اسلام کے مطابق فیصلے دے. جب جج بھی نظریاتی مسلمان ہوگا، وکیل بھی نظریاتی مسلمان ہوگا، بیوروکریسی میں بھی مسلمان ہوں گے، وغیرہ 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 وغیرہ. اس طریقے سے جب آپ لوگ اندر داخل کرنا شروع کریں گے، پھر آپ بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا کے دین کے لیے، اعلیٰ مقاصد کے لیے، اجتماعی مفاد کے لیے، نہ کہ اپنی ذات کے لیے لابنگ کریں گے، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے لیے میدان ہموار ہوگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ملک کی سطح پر اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ بھائی جو ہتھیار ہیں، ملکوں کی توانائی اور صلاحیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاتا ہے کہ بھائی اس کے پاس کتنے ہتھیار ہیں، اس کے پاس ایٹم بم ہے یا نہیں. تو ایک ملک ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک مسلمان ملک اس چیز کی بھی کوشش کرے کہ عسکری اعتبار سے، ہتھیاروں کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری ضرورت ہے، جو ہم نے کرنا ہے. اگر ہم اس پر عمل کرتے رہیں اور ہماری یہ نیت ہو کہ یہ ساری کوشش ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ان ساری چیزوں کے ذریعے سے چینج آئے گا، انقلاب آئے گا، تب تو جا کے بہتری ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم جذبات میں آ جائیں اور جناب یہ کافر ہو، وہ کافر ہو، فلانا کافر، یہ کافر ہو، بس ایک ہی حل ہے کہ بس قتال کرو اور لڑو اور مارو، اور بس ہم جناب دین کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں کسی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی حکمت عملی کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی اسباب کی ضرورت نہیں. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ آپ دیوار پہ جا کے اپنا سر ماریں اور اپنا سر پھوڑ دیں اور پھاڑ دیں، آپ کا سر تو پھٹ جائے گا، دین نافذ نہیں ہوگا، دین کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کے کسی طرز عمل سے دین یا کوئی اسلامی ملک ایسا بدنام ہو کہ اس پہ اقتصادی پابندیاں لگ جائے، اس پہ جناب اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے. آپ دیکھیں لیبیا کے حالات دیکھیں، صومالیہ کے حالات دیکھیں، سوڈان کے حالات دیکھیں، شام کے حالات دیکھیں، یہ سارے مسلم ممالک تھے. ان کے اندر یہ حالات کیسے بنے؟ کچھ تاریخ کا مطالعہ تو کریں. یہ حالات کیسے بنے؟ یہ اسی جذباتیت کی وجہ سے بنے کہ نہیں بس ہم نے لڑنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، ہم نے آگ لگا دینی ہے، ہم نے پھاڑ دینا ہے، چیر دینا ہے. نتیجہ آپ دیکھیں، شام کے حالات دیکھ لیں، لیبیا کے حالات دیکھ لیں، صومالیہ کے حالات دیکھ لیں، سوڈان کے حالات دیکھ لیں. یہ اسی جذباتیت کا نتیجہ ہے. ہمارے ہاں بہت سے ایسے موٹیویشنل اسپیکر ہیں جو ہماری قوم میں اسی طرح کی آگ بھر رہے ہیں، کوئی حکمت عملی ان کو نہیں بتا رہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں بتا رہے، کوئی وے فارورڈ نہیں بتا رہے، بس ان کے اندر آگ بھرے جا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دن یہ لاوا پھٹے گا اور نقصان یہ ہوگا کہ مسلمان سے لڑے گا، آلریڈی لڑ رہے ہیں. پھر ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑے گا، وہ جو خانہ جنگی خدا نہ خواستہ شروع ہو جائے، پھر اس کے ختم کرنے کا کوئی چانس نہیں رہتا. اس لیے سیرت کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ میری ذمہ داری کیا ہے. اللہ ہم سے نتیجے کا سوال نہیں کرے گا، اللہ ہم سے ہمارے عمل کا سوال کرے گا کہ تمہارے ذمے میں جو کام تھا وہ کام تم نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا. یہ چند معروضات ہیں جو میں نے پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی آپ حضرات کے جو سوالات ہیں وہ آپ واٹس ایپ گروپ میں ایڈمن صاحب کو بھیج دیجئے گا، تو انشاءاللہ وہ پھر دیکھیں گے جوابات کی کیا سیٹنگ بنتی ہے، اس کو انشاءاللہ دیکھ لیں گے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.